السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ولایت کے لیے تقوی شرط ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سوچے کہ وہ فسق و فجور میں رہے، گناہوں میں ملوث رہے اور ولایت کے درجات بھی حاصل کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ این خیالست و محالست و جنوں والا معاملہ ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے تقوی اختیار کرنا شرط ہے۔ چنانچہ تقوی کے 3 درجات ہے۔ پہلا درجہ ہے عوام الناس کا، عوام کا تقوی۔ عوام کا تقوی یہ ہے کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، جو چیز شریعت نے اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام چیزوں کو چھوڑ دے، یہ ہے عوام کا تقوی۔ دوسرا ہے صالحین کا تقوی۔ صالحین کا تقوی یہ ہے کہ وہ حرام کے ڈر سے مشتبہ کو چھوڑ دے، یعنی شک شبہات والی جو چیزیں ہو اسے چھوڑ دے، یہ صالحین کا تقوی ہے۔ اور تیسرا ہے مقربین کا تقوی۔ مقربین کا تقوی یہ ہے کہ وہ حرام کے ڈر سے حلال کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، یہ مقربین کا تقوی ہے۔ ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹ متعین کر دی ہے کہ بھائی آپ کو نماز اتنی پڑھنی ہے، روزے اتنے رکھنے ہیں، زکوٰۃ اتنی ادا کرنی ہے، حج اتنے کرنے ہیں۔ لیکن جہاں تقوی کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کھلا میدان چھوڑ دیا کہ ہم سے محبت کرنے والے اس میں بھاگ کر دکھائے، جو جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگے تقوی کے میدان میں، اور جو جتنا تقوی اختیار کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے ہمیں، اور تقوی کے بہت برکات ہیں، بہت فائدے ہیں۔ ولایت کا نور بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے، بغیر تقوی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی مجددی، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے۔ یہ حضرت ابھی جو مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہے ان کے دادا پیر تھے۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر تھے یہ حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت اللہ نے انہیں تقوی عطا فرمایا تھا اور بہت اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ان کے تقوی کو پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اور اللہ نے مقام بھی اتنا اونچا عطا فرمایا تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا تو وہاں کے کچھ لوگوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت اب ملک تقسیم ہو گیا، ہمیں اگر مسئلہ پوچھنا ہو، فتویٰ پوچھنا ہو تو ہم کس سے پوچھیں، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 نام خط میں لکھ کر بھیجے وہاں کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، مسئلہ پوچھنا ہو تو یہ 3-4 حضرت میں سے آپ جسے بھی چاہے پوچھ لیں، انشاءاللہ ہماری ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ان میں ایک یہ بھی تھے حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کے اکثر دیوبند کے دورے ہوتے تھے، دیوبند تشریف لاتے تھے، 2 ہفتے کے لیے حضرت دیوبند آتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک ہی ہفتے میں دیوبند سے جانے کی تیاری کر لی، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالحدیث میں بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے تھے۔ حضرت کو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے جا رہے ایک ہی مہینے میں، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ درس کو موقوف کیا اور بھاگے بھاگے آئے، اور آ کر کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اس مرتبہ ایک ہی ہفتے میں تشریف لے جا رہے ہیں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ یہ نہ کہے، جب تک آپ 1 ہفتہ اور نہ بڑھا دے تب تک میں یہاں سے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اگر آپ سے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بندہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، لیکن آپ ایسا نہ کریں اور 1 ہفتہ آپ بڑھا دیں۔ جب تک آپ یہاں 1 ہفتہ اور رہنے کا نہیں کہیں گے تب تک میں جا کر دارالحدیث میں سبق نہیں پڑھاؤں گا، درس نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! تو حضرت خواجہ مالک عبدالصدیقی، حضرت خواجہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ہفتہ بڑھا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں 1 ہفتہ اور رہوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے جا کر درس شروع کیا۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے چہرے پہ ولایت کا نور نظر آتا ہے۔ جب ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے تھانہ بھون تشریف لائے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا
کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے معمولات ترک نہیں کرتے تھے، کسی بھی حالت میں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کے خود کے پیر و مرشید حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لائے تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یہ میرا لکھنے کا وقت ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں یہیں بیٹھوں اور اگر اجازت ہو تو میں جا کر لکھ لوں. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جائیے آپ لکھیے اور لکھ کر واپس آ جائیے. تب بھی اپنا معمول ترک نہیں کیا. لیکن جب حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لائے تو حضرت نے باہر سے پیغام بھیجا کہ ایک فقیر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر بلا لیا اور پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ کرتا بھی ہوں اور اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں. یہ جواب سن کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے متاثر ہوئے اور اتنے خوش ہوئے تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آج کا پورا دن ہم آپ کے ساتھ اسی خانقاہی نظام پہ گزاریں گے. اور آپ نے اس دن کے تمام اپنے معمولات ترک کر دیے. اب جب رات کو واپس تھانہ بھون سے دیوبند جانا تھا حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد سے انہیں رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے. جب دروازے پہ پہنچے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا. اتنا بڑا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا. ان کا تقویٰ بھی عجیب تھا، ان کا معمول تھا. جب بھی جہاں کہیں بھی جاتے تو اپنا کھانا ساتھ میں لے کر جاتے تھے. کہیں بھی جاتے، پروگرام وغیرہ بیانات کرنے کے لیے جاتے، لوگ آ کے ان کو بیانات کی دعوت دیتے، حضرت قبول فرما لیتے. لیکن ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ بھائی میں آؤں گا تو صحیح لیکن کھانا میرا اپنا ذاتی رہے گا. ہمیشہ حضرت کا معمول تھا کہ گھی، گڑ، آٹا، مرچ، مسالہ وغیرہ اپنی گٹھڑی میں ساتھ لے کر چلتے تھے اور وہی کھانا بنا کر ان کا خادم حضرت کو دیتا تھا اور وہی کھاتے تھے. اتنا احتیاط تھا کھانے کے معاملے میں، کسی کے یہاں دعوت نہیں کھاتے تھے. لہٰذا ایک مرتبہ اسلام آباد کی طرف حضرت کا دورہ تھا، وہاں سے چکوال قریب میں ہی پڑتا ہے کچھ وہاں، اور وہیں پہ حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے، وہیں رہتے ہیں. تو حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام آباد آئے تھے تو وہاں سے چکوال اچانک ہمارے گھر تشریف لے آئے ملنے کے لیے. تو ابو تو تھے نہیں، وہ تو کہیں سفر پہ گئے تھے، لہٰذا میں گھر پہ تھا. تو میں نے حضرت کو گھر میں بلایا، گھر میں بٹھایا، حضرت کے بہت خوش ہوا، حضرت کی خدمت کی. پھر میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آج کا دن آپ یہیں رکیے، یہیں قیام فرمائیے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج کی رات یہیں قیام کروں گا، کل میں یہاں سے نکل جاؤں گا. لہٰذا جب کہتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پورا دن حضرت کی خدمت کی. دوپہر کا جب کھانے کا وقت ہوا تو میں کھانا لے کر آیا، دسترخوان بچھایا، کھانا تیار کیا اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت چلے تشریف لے آئے، کھانا تیار ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کو دیکھا اور کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ حضرت کھانے کا وقت ہو گیا ہے، چلے کھا لیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے غصے سے دیکھا حضرت نے اور کہا کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آیا. تو کہ میں بڑا حیران ہو گیا اور ڈر گیا اور پسینے پسینے ہو گیا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ سور کہاں سے آیا. تو حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت میں اپنی والدہ سے جا کے پوچھتا ہوں. وہ ڈرے ڈرے گئے اور جا کر ان کی والدہ سے کہا کہ امی کھانا وہاں پڑا ہے، کھانا تیار ہے. اور حضرت کہتے ہیں کہ تمہارے کھانا نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا. تو ان کی والدہ، وہ بھی حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے کی بیوی تھی، فوراً سمجھ گئی، کہنے لگی کہ او ہو بیٹا، یہ جو ہماری ہمسائیگی ہے، ہماری پڑوسن ہے، وہ 1 سال سے میرے پیچھے پڑی تھی اور کہتی تھی کہ جب بھی حضرت آپ کے گھر تشریف لائیں گے 1 وقت کا کھانا میں حضرت کے لیے بنا کے لاؤں گی. تو یہ جو کھانا ہے بیٹا، یہ وہی ہماری پڑوسن بنا کے لائی ہے. لہذا تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ اس پڑوسن کے خاوند کی نوکری تو اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس نے بینک میں سود پہ پیسے رکھے تھے. وہ سور یہ کھانے میں آ کے بیٹھا تھا جو حضرت کو پتہ چل گیا. اتنی تیز بصیرت تھی حضرت کی، اللہ اکبر. لہٰذا پھر مولانا عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ میری والدہ نے اپنے گھر میں کھانا بنایا
اور پھر حضرت کو ہم نے کھلایا۔ ایسا تقویٰ، اتنے متقی تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیشہ ایک چھتری اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنی ہمیشہ چھتری، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، تو لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ چھتری ہمیشہ کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ چلو گرمی میں تو ٹھیک ہے کہ گرمی سے بچاتی ہے، بارش میں ٹھیک ہے بارش سے بچاتی ہے، لیکن سردی میں بھی ہمیشہ آپ چھتری ساتھ میں رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی یہ چھتری میں اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو اس لیے ساتھ رکھتا ہوں کہ جب بھی کہیں دائیں جانب سے کوئی غیر محرم آتی نظر آئے تو میں اس طرف چھتری کر دیتا ہوں، چھاتے کو اس طرف کر دیتا ہوں، جب بائیں جانب سے کوئی غیر محرم نظر آتی تو میں اس طرف چھاتا کر دیتا ہوں۔ اس طرح میں اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہوں۔ غیر محرم کو دیکھنا تو دور کی بات، میں غیر محرم کا کپڑا تک نہیں دیکھتا، اتنا احتیاط تھا۔ اللہ نے اس کی برکت سے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مدرسے میں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے ان سے امامت کے لیے کہا، تو جب مکبر تکبیر کہہ چکا تو کچھ دیر کے بعد پھر حضرت نے تکبیر باندھی، تکبیر تحریمہ باندھی، قول باندھا۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات تھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک تھی، مکبر نے تکبیر کہہ دی، اس کے کافی دیر کے بعد آپ نے قول باندھا۔ تو حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی آپ تو عالم ہو، مفتی ہو، آپ لوگوں کی کیفیت تو ہمیشہ بنی رہتی ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں، میرا کیا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو جب تک سامنے کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا تب تک میں قول نہیں باندھتا۔ اللہ اکبر! یہ اس تقوی کی برکت سے، آنکھوں کی حفاظت کی برکت سے اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا غیر محرم سے، اللہ اسے عبادت کی لذت عطا فرمائیں گے۔ تو یوں اللہ نے انہیں نماز کی لذت عطا فرمائی تھی، عبادت کی لذت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔